من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین صلوات پڑھے محمد وعلی عزاداران امام خیسر باغ بامبے کی 7th مجلس شب 7 محرم کی مجلس ہے 6th مجلس ابھی 3 مجلسیں باقی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے خوش رہو اتنا بڑا مجمع حد نگاہ تک ہزاروں کی تعداد میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ لبیک یا حسین لگا رہے کاش یہ موقع کربلا میں ملتا میں نے مجلس کا آگا 20 منٹ پڑھوں گا لیکن میں ہر عزادار حسین جو گیٹ تک باہر تک روڈ تک ہے اور یہ لیفٹ پہ جو بیٹھے ان سے بولو کہ پلیز بیہیو یور سیلف مولا حسین ہمارے درمیان میں زمانے کا امام آپ کو دیکھ رہا ایسی مجلس کرو پرسہ دو اس کے بعد رات بھر ماتم کرو nobody is stopping you جتنا ماتم کرنا ہے ماتم کرو ماتم ہماری پہچان ہے یاد رکھو کرتے رہو ماتم لیکن 20 منٹس تک پورے مصائب سنیں گے اور اس کے بعد آپ اٹھیں گے کوئی اگر اٹھ بھی رہا تو اس کو بٹھا دو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ ہر عزادار کو حق ہے پرسہ دینے کا کوئی بیٹھ کے رو کے پرسہ دے رہا کوئی علم اٹھا کے پرسہ دے رہا کوئی ماتم کر کے پرسہ دے رہا کوئی زنجیر مار کے پرسہ دے رہا ہر آدمی کو حق ہے اس لیے کہ حسین ہم سب کے حسین کسی ایک کا نہیں ہے حسین انسانیت کے امام ہے حسین ہم سب کے امام ہیں اور مولا حسین آپ کو دیکھ رہے آپ کا ایک مقام ہے آپ کا ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے یاد رکھو میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین خیسر باغ کا اتنا بڑا مجمع جو ہزاروں کی تعداد میں کاؤنٹلیس ہے آپ زیارت کو جانا چاہتے ہیں مولا حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہو اگر زیارت کرنا چاہتے تو یہ جملوں کو دہراؤ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین اور فی الآخرت شفاعت الحسین یاد رکھو ہماری شفاعت حسین ابن علی کرے لیکن عزادار کی کریں گے اس کی کریں گے جو حسین کی بات سنتا ہے اس کی کریں گے جو مولا حسین کی سیرت پہ عمل کرتا ہے مولا حسین اس کی شفاعت کریں گے کہ جو حسین کے قدموں پر جو فالو کرتا پاتھ آف امام حسین یہ یاد رکھو ہم سب کو مولا حسین کے راستے پہ چلنا ہے ہم سب آئے ہیں آج پرسے کے لیے 7ویں کی شب ہے اتنا بڑا مجمع بیٹھ کر صرف پرسہ دینے آئے ہو نا اتنے موسم میں ہر طرف بارش ہو رہی لیکن اس کے بعد ہزاروں علم اس وقت میرے سامنے ہے یاد رکھو یہ علم کس نے اٹھایا تھا اس غازی نے اٹھایا تھا اس عباس نے اٹھایا تھا کہ جس کے دونوں شانے خطا ہوئے میں بھی مساج پہ نہیں آیا لیکن روتے ہوئے مجلس میں میں ایک چیز بتاتا آج کی خیسر باغ میں جو مجلس ہے جو پرسہ آپ کو دینا ہے حسن کے یتیم کا دینا ہے کربلا کے دولے کا دینا ہے کربلا کے نوشہ کا دینا ہے اور شہید کا پرسہ دینا ہے جو زندگی میں پامال ہو زندگی میں پامال ہو اور شہید کا پرسہ دینا بیٹھ کے گریہ کر کے بی بی زہرا کو یہ کہو شہزادی نے یہی سوال کیا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا بی بی کتنی پریشان تھی جب سنا تھا تو کہا تھا بابا آپ نہیں رہیں گے ابو الحسن نہیں رہیں گے میں نہیں رہوں گی حسن نہیں رہے گا تو روئے گا کون حسین تو اس وقت بی بی کے دل کو سکون اس وقت پہنچا جب اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین کا ماتم کرے گا آپ کیا سمجھ رہے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مادر حسین دعا نہیں دے رہی بی بی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتی ہوں
کہ میرے بچے کے عزاداروں اللہ تم کو سلامت رکھے. اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں تو بیوی کی دعا سے بچے. دعا کرتے رہو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. حسین کی زیارت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ صرف اگر تم کربلا مولا جاؤ انشاءاللہ اور قبر حسین کے پاس جا کے صرف سلام کرو خلوص کے ساتھ معرفت کے ساتھ, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بول کے اگر تم باہر آئے تو ایسا باہر آتے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آئے. ایک لمحے میں سارے گناہ معاف ہوتے. حسین عطا کرنے والا ہے, حسین دینے والا ہے. اب ایک واقعہ سن لو 3-4 منٹ کا کہ حسین کی طاقت کیا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین کا واقعہ اور طاقت حسین دیکھ لو. جو میں آ رہا تھا ابھی ہر طرف سبیلیں لگی ہوئی ہیں, ہر طرف مولا حسین کے نام پہ لنگر بٹ رہے, شربت بٹ رہا. اسی طرح یہ ہندوستان کا واقعہ ہے. ایک خریے میں مولا حسین کی مجلسیں ہوتی تھیں اور لنگر بانٹے جاتے تھے, انجمنیں. تو وہاں کا جو سب سے زیادہ رئیس آدمی تھا, سیٹ آدمی تھا, اس کے پاس انجمنیں جاتی تھی اور جا کے کہتی تھی کہ کل ہمارے پاس شب داری ہے, آپ کچھ دے دو. تو یہ اپنے فائنینشیل کنٹرولر کو بولتے تھے اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس کو دے دو. اسی طرح ایک انجمن والے آئے اور آ کے کہا کہ ہم امام بارگاہ بنا رہے, حسین کا گھر بنا رہے جہاں عزاداری ہوگی, آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے پوچھا کتنا پیسہ چاہیے امام بارگاہ بننے کے لیے. اس زمانے میں اس نے کہا کہ 1 لاکھ چاہیے. انہوں نے اپنے فائنینشیل کنٹرولر سے کہا کہ لکھ لو. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ان انجمن سے پوچھا کہ تم کو کتنا پیسہ چاہیے, تم مجھے لکھ کے دو, میں سائن کر دوں گا چیک کے اوپر. انہوں نے چیک پہ لا کے سامنے رکھا سیٹ اور کہا کہ آپ اس پہ سائن کر دیں. اتنا ہی لکھا جتنا چاہتے تھے. اس سیٹ نے دیکھا نہیں کتنا اماؤنٹ ہے, سائن کر دیا. ان لوگوں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں. کہا میں حسین کے معاملے میں دیکھتا نہیں, میں نے حسین کو دیا, اب حسین ضامن. عقیدہ دیکھو. چلے گئے. 1-2 سال میں اس سیٹ کا انتقال ہو گیا, مر گیا. تو کچھ دنوں کے بعد وہ اس شہر کے جو سب سے بڑے عالم تھے جنہوں نے یہ واقعہ لکھا, ان کے خواب میں آئے. اس عالم دین نے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا؟ کہا کرم حسین ہے, مجھے یہ بخشش ہو گئی, ایک عمل پہ بخشش ہوئی. کہا کہ تم اتنے پائس تو نہیں تھے, اتنی نیکیاں تو نہیں تھی, لیکن بخشش کیسے ہوئی؟ کہا کہ جب مجھے لٹایا گیا, میرے بیٹے نے لحد میں لٹایا اور میری لحد بند ہوئی, ہر طرف اندھیرا تھا, فرشتے آئے, میرا حساب شروع کرنا چاہتے ہیں, میرے آقا حسین آ گئے. کہا حسین آ گئے. فرشتوں نے میرے اعمال نامے کو حسین کے حوالے کر دیا. کہا یہ اس کا اعمال نامہ ہے, Now you decide, مولا آپ ڈیسائیڈ کرو اس کے ساتھ کیا کرنا. حسین نے اس اعمال نامے پہ سائن کیا, سائن کر کے ان کو دے دیا فرشتوں کو. فرشتوں نے کہا مولا آپ نے دیکھا نہیں اس کے اعمال نامے کو؟ حسین نے کہا یہ بھی جب میرے نام پہ دیتا تھا دیکھتا نہیں تھا. دوستو میرے پاس 20 منٹ ہے, رحم کرو تھوڑا. میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں, لبیک یا حسین. پلیز آخر تک بولو, لبیک یا حسین. آپ کے اس جذبے کو دیکھ کے پھر ایک نعرہ لگا, لبیک یا حسین. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے تم. اللہ ہماری لبیک کربلا پہنچ جائے. مولا حسین ہماری لبیک سن لے. اور آج کربلا سے میرا مولا حسین جواب دے کہ میرے چاہنے والوں خیصر باغ میں مجھے لبیک کہنے والوں آ جاؤ میرے پاس. دوستو مولا تم کو سلامت رکھے. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کتنے آرام کے ساتھ
اس موسم میں کتنی محبت کے ساتھ, یہ جذبے کے ساتھ آپ یہاں جمع ہو. لیکن آج کی رات تمہید کی رات نہیں, آج کی رات پرسے کی رات ہے. محرم گزر گیا, 6 دن گزر گئے, کل سے صرف 3 دن رہ جائیں گے. قیصر باغ میں کتنی رونق تھی, روزانہ 10:30 11 بجے اتنا بڑا مجمع آتا تھا. اب یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی 3 دن کے اندر. اب یاد رکھو یہ 3 دن اس طرح گریا کرو, اس طرح پرسا دو کہ فاطمہ کے دل کو سکون ملے, بی بی کے دل کو سکون ملے. آج حسن کے یتیم کا پرسا دو, اس شہید کا پرسا دو جس کا سن صرف 13 یا 14 برس کا. میں بھی رک رک کے مسائل پڑھوں گا, آپ آرام سے رونا, گریا اتنا کرنا کہ آج ام فروا تم کو دعا, آج بی بی فاطمہ کبریٰ تم کو دعا. اس حسن کا بیٹے کا ماتم ہے جس کی لہت پہ آج چراغ جلانے والا کوئی نہیں. اللہ جنت البقیع کی تعمیر کر کے روشن کر دے. دوستو, قاسم الشہید کا نام, صرف 13 یا 14 برس کا سن, لیکن اتنے حسین تھے. حسن کا خون ہے, سبط اکبر کا لال ہے, اور جنگ کی سب سے زیادہ خواہش جو تھی وہ قاسم کو تھی. ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کس طرح جنگ ختم ہوتی. مولا عباس کے شاگرد ہیں. شب عاشور حسین فہرست سنا رہے, ایک منزل پہ آ کے رکے. قاسم نے اٹھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے چچا سے کہا, چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو امام نے کہا, بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو کہا, چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. حسین نے کہا, میرے لال تمہارا نام بھی ہے, تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام ہے. بس یہ سننا تھا. حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا. کہنے لگے, چچا کیا یہ اشقیاء خیمے تک آئیں گے؟ میں کہوں شہزادے ذرا آہستہ بولو, کہیں بی بی زینب نہ سن لے. شام غریبہ میں خیمے جلیں گے تو زینب پکارے گی, قاسم. عاشورے کا دن نمودار ہوا, ایک ایک شہید ہوتا گیا. انصار شہید ہوئے, اون و محمد کی لاشیں خیمے میں آ گئی. آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا, زینب کا گھر اجڑ گیا. بی بی کے دونوں بچے قتل کر دیے گئے. لیکن زینب کی ایک ہی خواہش ہے کہ پروردگار تو میرے بھائی کو بچا لے. قاسم ام فروا کے پاس گئے. ام فروا نے کہا, میرے لال اب تک گئے نہیں. کہا, چچا اجازت نہیں دیتے. کہا, بازو کی تعویذ کھولو. تعویذ کھولی گئی. یہ تعویذ نہیں تھی, یہ حسن کا خط تھا جو حسین نے. پیچھے والوں کو بول رہا, آہستہ مت ہو, آہستہ مت ہو, ایسا رو کہ آج ام فروا بولے کہ قیصر باغ میں میرے بچے کا پوتا ملا. حسن نے لکھا تھا حسین کو کہ بھیا حسین, روزے عاشور میں نہیں رہوں گا, میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دینا. حسین رونے لگے. کہا, میرے بھائی نے وصیت کی. اس کے بعد خیمے میں آئے, زینب سے کہا, فاطمہ کبریٰ کو لاؤ. یہ عجیب شادی ہے کہ دولہا بھی پیاسا ہے, دلہن بھی پیاسی ہے, سارے باراتی پیاسے. آج مہندی جب اٹھانا, جب مہندی قیصر باغ میں اٹھانا, تو یاد رکھو ساتھ ساتھ ضرور چلو, اس لیے کہ کہیں قاسم چل رہے ہوں گے, کہیں فاطمہ کبریٰ چل رہی ہوگی, کہ میری بچے کی آج مہندی ہوگی. شہزادہ مسند سے اٹھا,
بابا نے روک کے کہا میرے لال میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا۔ شہزادہ میدان میں آیا، عباس کا شاگرد ہے، مولا عباس کھڑے رہ کے جنگ دیکھ رہے، خیمے کے اندر سے ارزت کے 7 بیٹوں کو ایک کے بعد ایک حسن کے یتیم نے واصل جہنم کیا۔ جب 7 بیٹے قتل ہو گئے، ارزت کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ آ گیا باہر۔ جیسے ہی ارزت باہر آیا، عباس خیمے سے باہر آ گیا اور آگے کہا بیٹا گھبراؤ مت۔ عزیزو، چند لمحوں میں دنیا نے دیکھا کہ قاسم کے ہاتھ میں ارزت کا سر تھا۔ عباس دوڑتے ہوئے میدان میں گئے، قاسم کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال خوب جنگ کی، بابا کی جنگ یاد آ گئی۔ اسی طرح مار مار کے رونا، مار مار کے رونا، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال قاسم کی مہندی کریں گے۔ مولا تم کو سلامت رکھے، کربلا کی زیارت کرائے۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ ہر آنکھ میں آنسو ہو، بس 2-3 منٹ 4 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ شہزادہ اتنا حسین تھا، سبط اکبر کی شبیہ تھے، حسن کی شبیہ تھے قاسم۔ حسین نے قاسم کے چہرے پہ ہلکی سی نقاب باندھی، اس لیے کہ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگے۔